Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. تو کمیونسٹ جو ہے ان کا تو فلسفہ اور تنظیمی ڈھانچہ ہی یہ تھا کہ ساری تنظیمیں وہ ادبی ہوں، سیاسی ہوں یا اور دوسرے منسلک ہو، طالب علموں کی ہو، وہ سب ایک مرکز کے تحت ہو اور اس کو کمیونسٹ پارٹی گائیڈ کرے اور ایک ایسے انقلاب کی طرف لے جائے جہاں سے استحصالی نظام ختم ہو۔ اچھا، کمیونسٹ پارٹیوں نے قیام پاکستان کی حمایت کی تھی، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کمیونسٹ پارٹی کی حمایت کو میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ انہوں نے بر صغیر کی مذہبی تقسیم کی کبھی حمایت کی ہو۔ کمیونسٹ پارٹی نے جو حمایت کی وہ 40 کی قرارداد کے پس منظر میں کی، جس میں کہیں بھی ایک مذہبی ریاست کا یا ایک ریاست کا تصور ہو۔ وہ قومیتوں کی بنیاد پر، خود مختاری کی بنیاد پہ 40 کی قرارداد تھی، اور پھر اس کی حمایت جس پہ کی گئی تو اس پہ ایک ادھیکاری کی پوری تنظیمی ڈھانچے کی رپورٹ تھی کہ ہم ان بنیادوں پہ اس کی حمایت کرتے ہیں، اور اس میں کہیں بھی مذہبی بنیاد پر پاکستان کی حمایت کا وہ یہ نہیں تھا۔ تو وہاں کی بھی، بمبئی کی بھی جن لوگوں نے حمایت کی تھی، اگرچہ کہ کمیونسٹوں نے کے بعض حلقوں نے، مسلمان حلقوں نے بھی اس کی مخالفت کی تھی کہ یہ قرارداد کی، اس کی حمایت نہیں کرنا چاہیے تھی، لیکن جن لوگوں نے حمایت کی، جس میں سجاد ظہیر پیشفش تھے، یا یو پی کی اشرافیہ جو ادبی حلقے سے وہ تھی، اور وہ مذہبی بنیاد ان کی کبھی نہیں تھی، اس لیے کہ سجاد ظہیر کے بھائی حسن ظہیر تھے جو بعد میں یو پی کے کانگریس کے وزیر اعلیٰ بنے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہم اس کو کمیونسٹ پارٹی کی حمایت کو مذہبی تقسیم یا مذہبی تفرقے کی حمایت کے انداز میں ہم نہیں دیکھتے۔ بعد میں کمیونسٹوں نے کوئی شرمندگی کا بھی اظہار کیا تھا اپنے اس فیصلے پہ؟ نہیں، اس کے بعد میں تو پاکستان میں تو اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ تو پاکستان بننے کے بعد ہی عتاب نازل ہونا شروع ہو گیا تھا، اس لیے کہ پاکستان کی حمایت یا جن حلقوں نے اس کی حمایت کی تھی وہ ایک سمجھ لو کہ ایک خیالی وہ تھا جس کو ہم یہ کہہ لیں کہ بھئی رومانٹک ریولیوشن کی سپورٹ کے بارے میں تھی، لیکن جب وہ حقیقت کے قریب آئے، حقیقت کے قریب آنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کو ان قومیتوں کی جدوجہد سے واسطہ پڑا، مسلم لیگ کی حمایت یا جدوجہد کو آپ صرف مغربی پاکستان کے پس منظر میں نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ مسلم لیگ کے معنی یہ ہیں کہ بنگال کو، اور جو بعد میں مشرقی پاکستان بنا، اس کو آپ مائنس کر کے اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو سوال یہ ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے تو مسلم لیگ کی حکومت بنگال میں بنی تھی، متحدہ بنگال میں بن گئی تھی، جس میں مولوی فضل حق اور سہروردی، جس کے اس وقت وزیر اعظم کہا جاتا تھا، اس کے وزیر اعظم تھے۔ ایک تنظیمی ڈھانچہ جمہوری جدوجہد کا سب سے پہلے بنگال میں بنا، اور ایک سیاسی پارٹی کی جمہوری فنکشننگ جو ہوتی ہے وہ سب سے پہلے بنگال میں بنی، جو مغربی پاکستان میں جس کا تصور بھی نہیں تھا، اس لیے کہ یہاں کا معاشرہ اپنے ارتقائی مزاج میں بنگال سے بہت پیچھے تھا۔ پورا بلوچستان تو صوبہ ہی نہیں تھا، اور سرداری نظام تھا، پورا صوبہ سرحد کا بہت بڑا علاقہ قبائلی اور آزاد علاقوں کی صورت میں تھا۔ تو یہ ساری پس منظر میں وہ ڈھانچہ جو ایک سیاسی جماعت کا ہوتا ہے کسی تبدیلی کے لیے، وہ اس کا تصور تو موجودہ پاکستان جو مغربی پاکستان ہے اس میں تو تصور ہی نہیں تھا، تو آپ اس کو مائنس کر کے نہیں دے سکتے۔ اور پاکستان بننے کے دوران میں بھی اور اس کے بعد بھی سب سے بڑی جدوجہد اس کو پاکستان کو فرقہ واریت کی طرف لے جانے کی یا غیر سیکولر عمل کی طرف لے جانے کی جو تھی، بنگال کی لیڈرشپ نے، سہروردی نے
مخالفت کی، اور اس وقت آخری وقت تک انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ بنگال متحد رہے اور بنگال کو ایک الگ جیسے 40 کی قرارداد تھی اس کا درجہ دے کے انگریز آزاد کر کے جائے. لیکن پاکستان بنانے میں اور اس کو تقسیم کرنے میں جو مسلم لیگ کا یا قائد اعظم کے کردار کو جس صورت سے پیش کیا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ان کا اشیر بھی ان کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ پورے تقسیم کے پیچھے اور اس پورے عمل کے پیچھے جو ہے وہ ہم بنگال کی صورتحال کو دیکھو تو بنگال کی جو مسلم لیگ کی لیڈرشپ تھی وہ اس صورتحال کو قبول کرنے کے لیے بالکل ہی تیار نہیں تھی. مشرقی پاکستان بن گیا، اس کے باوجود وہاں کی سیکولر سوچ اور اس کا یہ ہے کہ برسوں تک سہروردی گاندھی کو لے کے مشرقی پاکستان کے علاقوں میں گھومتا رہا کہ یہ فرقہ واریت ختم کرو، نواخالی میں، کاکس بازار میں، دوسری جگہ پہ، جس کو بعد میں لیاقت علی خان نے استعمال کیا اور کہا کہ یہ سہروردی غدار ہے. تو مشرقی پاکستان کے ڈھانچے کو سامنے رکھے بغیر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کمیونسٹ پارٹی نے مسلم لیگ کی حمایت کیوں کی تھی، اس لیے کہ مسلم لیگ کا کردار جو مشرقی پاکستان میں تھا وہ فرقہ وارانہ نہیں تھا. اور یہ بہت اس کو اہمیت دینا چاہیے. دو باتیں اس پہ ذہن رکھنی چاہیے کہ آپ کا معاشرہ جو ہے وہ کس سیاسی ڈھانچے کو، کس سیاسی سلوگن کو کہاں تک قبول کرتا ہے. تو اس میں ہم مشرقی پاکستان کو بالکل ایک الگ ڈھانچے میں دیکھتے ہیں، اور اس نے اس لبادے کو جو اس پہ چڑھا دیا گیا تھا اس نے اپنے 25 سال ہی میں اتار کے پھینک دیا اس کو. محمد رشاد محمود 1932 میں بمبئی میں پیدا ہوئے اور وہیں کے انجمن اسلام اسکول سے پرائمری کی تعلیم حاصل کی. 1944 میں اپنے والد کے انتقال کے باعث تعلیم چھوڑنا پڑی اور صرف 12 سال کی عمر سے محنت مزدوری میں لگنا پڑا. اسی دوران پڑھنے کا شوق جاری رکھا اور سڑکوں پر بکنے والے کمیونسٹ پارٹی کے اخبار کے ذریعے بمبئی کے ترقی پسندوں سے رابطہ ہوا، جن میں کیفی اعظمی، شوکت کیفی، سردار جعفری، سلطانہ جعفری، محمد مہندی، نیاز حیدر، کرش چندر، خواجہ احمد عباس اور دیگر کو قریب سے دیکھنے اور سننے کا موقع ملا. خاص طور پہ کیفی اور جعفری کے زیر سایہ مطالعہ اور مشاہدے کا عمل جاری رکھا. ادبی اور سیاسی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا اور انجمن ترقی پسند مصنفین کے اجلاسوں میں باقاعدگی سے شرکت کی. 1954 میں پاکستان منتقل ہوئے اور بائیں بازو کی سیاست میں حصہ لینے کے ساتھ محنت مزدوری بھی کرتے رہے، ساتھ ہی لکھنے پڑھنے کا سلسلہ بھی جاری رکھا. نیشنل عوامی پارٹی میں خاصے سرگرم رہے اور اب زندگی کے تقریباً 9 عشرے گزرنے کے بعد بھی اپنے سیکولر اور ترقی پسند نظریات پر کاربند ہیں. زیر نظر کتاب ان کے مضامین کا مجموعہ ہے جو ماہنامہ بدلتی دنیا میں شائع ہوتے رہے ہیں. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.